کافر اسی کائنات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے زلزلہ، آندھیاں، طوفان نئے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کئی دفعہ مختلف قوموں کو ان کی نافرمانی، کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو تہ و بالا کیا۔ یہ نظام زندگی، ہر چیز فانی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، ہر چیز فنا کے گھاٹ اترے گی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل برابر ہو چکی ہے۔ یعنی کہ کوئی پہاڑ، کوئی اونچ نیچ، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، فرمایا کہ جس دن پہاڑ اور زمین آپس میں ٹکرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پہاڑ ایک وزنی چیز ہے جس کو ہلانا انسانی بس میں نہیں، لیکن بروز قیامت پہاڑ اور زمین آپس میں ٹکرا کے پہاڑ ریت کے ٹیلوں میں بدل جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس دن ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ان کی حالت کیا بنے گی؟ ہوا میں اڑتے ہوئے غبار کی طرح۔ اس وقت بھی فضا کے اندر گرد و غبار اڑ رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر کمرے میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، باہر سے سورج کی کرن بالخصوص صبح کے وقت کمرے میں اندھیرا ہو تو کھڑکی میں چھوٹا سا سوراخ ہو، وہاں سے جب سورج کی کرن اندر آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس کے اندر باریک باریک ذرات اڑتے نظر آتے ہیں۔ اسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ہباءً، انہیں کہا جاتا ہے ذرات، منبثا، اڑتے ہوئے۔ اللہ کن کے بارے میں فرماتا ہے؟ پہاڑوں کے بارے میں۔ یہ آج اتنی اتنی بلند و بالا چوٹیاں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، ہمالیہ ہے، K2 کی پہاڑی ہے، تو یہ قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اڑتے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ تصور کریں کہ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ جو زمین کی تباہی ہے یہ ایک دن ہو کے رہے گی، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایک مرتبہ درہم برہم کرے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج کو ہم لپیٹ دیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے ٹوٹ کے زمین پہ جڑ جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کے حمل گر جائیں گے،
जंगली जानवर डर के मारे इकट्ठे हो जाएंगे। आगे फरमाया व इज़ल बिहार सुज्जरत, जब दरियाओं में आग लग जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी। भला कभी पानी में आग लगती है? लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला समंदर के अंदर भी आग लगा देगा। आप तसव्वुर करें कि अगर समंदर में आग लग जाए तो क्या वही जहन्नम नहीं बन सकता? दुनिया पर 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। कुरान झूठ नहीं बोलता माज़ल्ला, कुरान की बातें सच्ची बातें हैं, हक बयान है। अगर समंदर में आग लग जाए तो आप तसव्वुर करें कि फिर क्या बचेगा पीछे। और ये होगा, हो के रहेगा। पानी का फार्मूला H2O, साइंस कहती है कि H2O 2 हिस्से हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन, ये 2 गैसें मिली तो पानी बना था। लेकिन क़यामत के दिन ये दोनों गैसें अपना साथ छोड़ देंगी। अगर हाइड्रोजन के करीब आग करें तो आग लगती है कि नहीं लगती उसको? यानी हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है कि नहीं पकड़ती? पेट्रोल की तरह उसे आग लगती है। तो ये पानी 2 गैसों का मजमू है। साइंस कहती है अगर ये दोनों गैसें अपना साथ छोड़ दें एक दूसरे का, गैसों में पानी बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक, साइंस भी कहती है कि दरिया में भी आग लग सकती है, समंदर में आग भड़क सकती है।